حجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور معزز ناظرین، ہم اس وقت جو گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں اس کا تعلق تاریخ کربلا سے ہے، اور ہم اس سلسلے میں کربلا کا پس منظر اور واقعات کربلا تاریخ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً اہل بیت سے متعلق کسی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات خاص طور سے آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عالم اسلام میں جو مقام اور جو مرتبہ اہل بیت رسالت کا ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ وہ مقام ان کو نہیں ملا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اہل بیت کی تاریخ، اہل بیت کے واقعات اور اہل بیت سے متعلق جتنی بھی باتیں ہم بیان کرتے ہیں وہ سب تاریخ میں اس طریقے سے ہمیں نہیں ملتی جیسے ملنا چاہیے ہیں، کیونکہ صورتحال اس قسم کی نہیں تھی کہ مورخین اہل بیت کی تاریخ کو کھل کے بیان کر سکیں۔ دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور خصوصاً کربلا کے پس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وہ واقعات اس طرح سے تاریخ میں نہیں ملتے جیسے ملنا چاہیے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعات کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ تأثر ہمیشہ سامنے رہتا ہے کہ یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے اس کے منابع کیا ہیں۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں کربلا کا پس منظر بھی بیان کرنا ہے، تاریخ کربلا بھی بیان کرنا ہے، اور مقصد کربلا بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہذا ہم اس انداز پر گفتگو کریں گے کہ جتنی بھی گفتگو ہم آپ سے کریں وہ سب ایک ایسی تحقیق کے تحت ہو کہ جسے ہم مستند قرار دے سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جب ہم تذکرہ کریں گے اور وہ واقعات کہ جو تاریخی واقعات ہیں بیان کریں گے تو اس میں ہمیں ایک دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ
اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ کو نقل کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کا محفوظ رہنا، حد یہ کہ خود اہل بیت اطہار کو اپنی تبلیغاتی سرگرمیوں کو انجام دینا جو ہے وہ عالم اسلام میں کوئی آسان کام نہیں تھا، اور ان واقعات کو بیان کرنا بھی بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ اس وقت جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کربلا کا پس منظر، کربلا کے واقعات، اقدام امام حسین اور واقعات کربلا ہیں۔ اب ہم گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کریں گے کہ بعد ختمی مرتبت اور وہ زمانہ کہ جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہوئی اس کو درمیان سے حذف کر دیں گے۔ اس کا تذکرہ کرنا، ایک ایک چیز کو بیان کرنا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہوگا، لیکن آغاز گفتگو کا ہمارے اس جگہ سے ہوگا جہاں سے کربلا کے واقعات کی ظاہری ابتدا تاریخی اعتبار سے ہوئی۔ لہذا ہم اس بات کو اسی انداز میں اور اسی پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا اس سے پہلے کے حالات اور اس سے پہلے کے وہ معاملات کہ جنہیں کربلا کا پس منظر کہا جائے ہمارے ان پروگراموں میں شامل نہیں ہے۔ ہم آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جبر و استبداد کی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، اور اس حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ رکھا جائے کہ ان سے طلب بیعت کیا جائے، اور کیونکہ جن بنیادوں پر استوار حکومت امام سے بیعت طلب کر کے اپنی حکومت کو ایک اسلامی حکومت کا درجہ دینا چاہتی ہے، وہ درجہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف امام حسین کا موقف یہ ہے کہ تعلیمات پیغمبر اسلام، تعلیمات قرآن اور تعلیمات دین حقہ جو ہیں وہ اپنی صحیح شکل میں باقی رہیں۔ یہ ایک تصادم ہے افکار کا، اور یہ ایک تصادم ہے عزائم اور ارادوں کا۔ اس بنیاد پر ہم اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آغاز یہاں سے کریں گے کہ امیر شام جنہوں نے سلطنت شام کی بادشاہت اور سلطنت کی بنیاد رکھی، انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی ولی عہدی اور یزید کو پورے عالم اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے کے اوپر معمور کر دیا۔ اب یہاں سے جو
مقصد اور جو اقدامات امام حسین علیہ السلام نے اس دین حقہ کی کہ جس کی تبلیغات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھیں، وقع کی اور ان تعلیمات کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری بحیثیت امام اپنی ذمہ داری سمجھی، اور یہیں سے ایک نزاع کا ماحول پیدا ہو گیا سلطنت، حکومت، اقتدار اور امامت میں۔ تو اقتدار، سلطنت، حکومت، فوج، لشکر، یہ سب چیزیں اپنے مقام پر اپنا ایک موقف رکھتی ہیں اور امام اپنے مقام پر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں وہ پس منظر تیار ہو رہا ہے جسے ہم شہادت امام حسین کا پس منظر یا جسے ہم کربلا کا پس منظر کہیں، اور ہماری موجودہ گفتگو اسی ذیل میں انشاءاللہ مسلسل آپ سماعت فرماتے رہیں گے مختلف اقساط میں اور مختلف زاویوں سے۔ آج کی ہماری تقریر ایک تعارفی اور ابتدائی تقریر ہے جس میں ہم نے اپنی تقریر اور اپنی گفتگو کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، انہیں ہم کو اپنے گرد و نواح کے ماحول کے حساب سے بیان کرنا ہے، اور بعض اوقات بعض احتیاطیں جو مصلحت وقت ہوتی ہیں وہ انسان کو اتنا پابند کر دیتی ہیں کہ بہت سے وہ امور کہ جن کو موضوع گفتگو میں شامل ہونا چاہیے انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامعین اور ناظرین جو کہ الحمدللہ ان تمام امور سے واقف ہیں، وہ ہماری ان مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بیانات اور ہماری جتنی بھی گفتگو ہے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اب آج کیونکہ ہماری پہلی اور تعارفی تقریر ہے، اس لیے ہم ایک ماحول اور ایک صورتحال آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ان میں عالم اسلام میں اہل بیت اطہار کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام سرکار رسالت نے اپنی حیات طیبہ میں ان حضرات کو دیا تھا۔ آپ نے ان کو ہر اعتبار سے اپنا جزو، اپنا وہ بقیہ قرار دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر تا قیامت آپ کا پیغام، آپ کی تبلیغات اور آپ کی تمام تر تعلیمات محفوظ رہنا تھی، اور آپ کا دیا ہوا مقام آپ کے بعد اہل بیت کے پاس نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کیا وجوہات رہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ زمانہ امامت امیر المومنین علیہ السلام گزرا، زمانہ
امامت امام حسن علیہ السلام گزرا، اور زمانہ امامت امام حسین کے شروع ہونے کے بعد 10 سال گزر گئے. یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ واقعہ کربلا امام حسین کی زندگی اور آپ کے عہد امامت کے اختتام کا زمانہ ہے، جبکہ اس سے پہلے 10 سال آپ کا عہد امامت گزر چکا ہے. آپ کا 10 سالہ عہد امامت اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا 10 سالہ عہد امامت جس دور میں گزر رہا ہے وہ دور حکومت امیہ کا ہے، وہ دور ایک خاندانی اور قبائلی حکومت کا ہے، اور وہ دور وہ ہے کہ جس میں عہد رسالت کے بعد قائم ہونے والی حکومتیں اور ان کا طرز عمل مکمل طور سے تبدیل ہو چکا ہے. اور اب جو زمانہ آیا ہے وہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک نیا زمانہ ہے. یعنی عالم اسلام کو بھی ایک قبائلی، استبدادی اور ایک بادشاہت کا تجربہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے عالم اسلام میں شہنشاہیت اور بادشاہت نہیں تھی. اب یہ دور ہے شہنشاہیت اور بادشاہیت کا. لہٰذا اب جو زمانے میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری اگلی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے. کیونکہ سامعین کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہماری انتظامیہ نے یہ طے کیا کہ گفتگو بے شک مسلسل ہو لیکن قسط وار ہو، اور 15 منٹ کی قسطیں آپ کے لیے پیش کی جائیں. لہٰذا یہ پہلی قسط آپ نے تعارفی طور پر سن لی. اب انشاءاللہ دوسری قسط کا آغاز ہم اسی مقام سے کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.